السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 9۔ اس نے سلام پھیر کر اس طرف دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ حیرت کا اظہار کرے یا خوشی کا، یا پھر کسی نئے دکھ کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ سامنے بخاری صاحب اپنی شخصیت کے رعب و دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑے تھے۔ بابا آپ، وہ حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ جلدی سے بولی، مگر اس کے سلام کا جواب نہیں آیا۔ بخاری صاحب سگار کا دھواں اڑاتے رہے، جیسے اس کی خوشیوں کی راکھ اڑا کر ہوا برد کر رہے ہوں۔ میرے نصیب جاگ اٹھے، آج آپ کے قدموں نے یہ دہلیز پار کی، آپ بیٹھے نا۔ اس نے بہت ادب سے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری صاحب نے اس لاؤنج پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس نے تو یہاں کی حالت ہی بدل دی تھی۔ دیواروں پر صادقین کی خطاطی کے نادر نمونے آویزاں تھے۔ ایک طرف بک شیلف میں تمام تر اسلامی کتابیں ایک ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ پرسکون ماحول، سادگی اور نفاست کا حسین امتزاج اور بہترین کتابوں کا انتخاب اس کے ذوق کا پتہ دے رہا تھا۔ مگر وہ یہاں اس کی نفاست اور وقار سے محروم ہونے نہیں آئے تھے۔ اچھا ڈھونگ رچایا ہے، ظاہر ہے تم تو اس کام میں ماہر ہو، مگر میں یہاں تمہارے فن کی داد دینے نہیں آیا۔ انہوں نے ماحول کا بغور جائزہ لے کر کہا، جو آپ کو ڈھونگ لگ رہا ہے، اب وہی میری زندگی کی حقیقت ہے بابا جان۔ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ ان کے طنز کو نظر انداز کر کے وہ مسکرا کر بولی، سنو لڑکی، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، بلکہ ایک حکم کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں یہ حکم ہر صورت ماننا ہوگا۔ انہوں نے روبدار لہجے میں کہا، آپ حکم کریں بابا جان۔ میں تمہارا بابا نہیں ہوں، تم کس حیثیت سے مجھے کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ نہیں سن سکتے تھے۔ مجھے بابا کہنے کا حق ریان کے بعد سمینہ کو ہے، جو اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ ان کے لہجے کی نفرت اس کے لیے کم نہ ہوئی تھی۔ لاریب نے بڑے حوصلے سے یہ نفرتیں دل پر سہہ لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سمینہ بھی یہی کچھ کہہ کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی۔ جانتی ہو تو پھر ریان کو کیوں اپنے پلو سے باندھ رکھا ہے؟ اسے سمینہ کے لیے آزاد کر دو۔ ان کی زبان سے جاری ہونے والا حکم تھا کہ اس کی محبتوں کے لیے موت کا پروانہ۔ جی، وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھے گئی۔ سمینہ اور ریان بچپن کے منگیتر ہیں، اور ریان سمینہ کی آخری آس اور امید ہے۔ ان کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، مگر درمیان میں تم نے آ کر میری بھانجی کی خوشیاں چھین لیں۔ سمینہ اور اس کی ماں کا ہمارے سوا کوئی اس دنیا میں نہیں۔ مجھے اپنی بھانجی کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے، جسے میں چھین کر بھی اس کے دامن میں ڈال دوں گا۔ تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تم نے عزت اور شرافت کی دنیا میں جتنے دن عیش کے گزارنے تھے گزار لیے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ اور ہمارا بیٹا ہمیں لوٹا دو۔ میں جانتا ہوں تمہاری موجودگی میں ریان سمینہ سے شادی نہیں کرے گا۔ تم اس کی دنیا سے نکل جاؤ گی تو کچھ دنوں تک وہ تمہاری بے وفائی کا غم منائے گا، پھر سمینہ سے شادی کر لے گا۔ میں ریان کی دنیا اور زندگی سے جاؤں یا نہیں، مگر اپنی دنیا میں ہرگز واپس نہ جاؤں گی، جسے ہمیشہ کے لیے میں چھوڑ آئی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے کہا، کتنی محبت کرتی ہو ریان سے؟ انہوں نے اس کی ثابت قدمی دیکھ کر اپنا لہجہ بدل لیا اور قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اپنی زندگی اور جان سے بھی زیادہ، میری ہر سانس اس کے لیے ہے۔ ایک تو کیا، کئی زندگیاں میں اپنے ریان پر قربان کر دوں۔ اس کے لہجے میں محبت کی پختگی تھی۔ جب تم اس کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر سکتی ہو تو محبت کیوں نہیں؟ زندگی کے مقابلے میں محبت تو معمولی شے ہے۔ وہ لفظ معمولی پر زور دے کر بولے، محبت کی دنیا اور آپ نے معمولی شے سمجھا ہوگا، محبت کرنے والوں نے نہیں۔ تو پھر اپنی محبت کی پائیداری کا ثبوت دو۔ اگر ریان کی دنیا میں عزت کے ساتھ کچھ دن اور جینا چاہتی ہو تو اسے سمینہ سے شادی کے لیے مجبور کرو، بلکہ خود تم یہ شادی کرواؤ۔ بس اتنی سی بات۔ وہ ان کے احکامات کے سارے وار اپنے دل پر سہ کر بہت ہمت سے بولی، آپ میرے پاس پہلی بار خود چل کر آئے ہیں تو آپ کو مایوس اور نامراد نہیں لوٹاؤں گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ انہیں یقین نہ آیا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں، آپ جیسے سچے اور مومن لوگ تو اپنے عہد کے پکے ہوتے ہیں۔
آج ایک گناہ گار پر بھی اعتبار کر کے دیکھیں، اس نے بڑی بہادری سے کہا، حالانکہ اپنے ہی الفاظ کی نشستر اس کے اپنے دل میں اتر گئی۔ آپ یہاں سے اس یقین کے ساتھ جائیے گا کہ لاریب اپنے وعدے سے جھوٹی نہیں نکلے گی۔ سوچ لو لڑکی، اتنے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل۔ آپ اب اس بات کا یقین رکھیں کہ ریان سمینہ سے شادی کے لیے انکار نہیں کرے گا، اور اگر اس نے انکار کیا تو تم بھی اس کی دنیا میں نہیں رہو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں اپنا حکم سنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ لمحوں میں ہی دل کی دنیا میں آندھیاں چل پڑی تھیں، ارمانوں کے خون سے سرخ آندھیاں۔ طوفان تھم چکا تھا، مگر سانسوں میں ریت اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں اپنے خوابوں کی کرچیاں چبھ رہی تھیں۔ دل لہو بن کر آنسوؤں میں بہنے لگا۔ اپنے بکھرے وجود کو سنبھالے وہ بمشکل کمرے تک آئی، بیڈ پر بے دم سی گر گئی۔ اس کے ذہن میں پہلے سمینہ کی باتوں کی بازگشت گونج رہی تھی، اور اب بخاری صاحب کی زہر آلود گفتگو اور ان کے ظالمانہ اور اس کی جان لینے والا حکم۔ اس نے انہیں تو مطمئن کر کے بھیج دیا تھا، مگر اب خود سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ایسا کر پائے گی۔ ریان کی محبت کے نام پر بھی اس کے دل پر پھر وار ہوئے اور اس کی محبت کا سودا کیا گیا۔ یہ پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے لاریب۔ تم نے عزت اور شرافت کی جس زندگی اور دنیا کے خواب دیکھے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے تو کر دیے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ کوئی اس کے اندر اسے کچوکے لگانے لگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ ریان کی زندگی میں رہنے کے لیے مجھے ریان کو ہی کھو دینا ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے دل میں کسک اٹھی جس نے رواں رواں تڑپا دیا۔ دل پھر آنسو بن کر آنکھوں میں آ گیا۔ اپنی محبت کی قیمت ادا کرو لاریب، اس عشق کا تاوان بھرو اور اپنے پیار کا صدقہ اتارو۔ اگر تم نے ریان کو اس دنیا کے حوالے نہ کیا تو یہ دنیا تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گی اور نہ ہی عزت سے مرنے دے گی۔ ریان نے سب کچھ ٹھکرا کر اپنے ماں باپ کو کھو کر تمہیں عزت اور محبت کی زندگی دی ہے، اور اب اس محبت کا قرض ماہ تمہیں اتارنا ہے، اور یہ قرض اسی وقت اترے گا جب تم ریان کو سمینہ کے لیے اپنی محبت سے آزاد کرو گی۔ اگر ریان نے زندگی کے جذباتی لمحوں میں تمہیں اپنایا ہے تو کبھی کسی بھی وقت اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی محبت اور جذبات کا طوفان اٹھ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ طوفان تمہارا سب کچھ بہا کر لے جائے۔ بہت سارے وسوسے اس کے دل کو بہکا رہے تھے۔ نہیں نہیں، میرا ریان ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل تڑپ کر چیخا، ریان تو پوری تمہاری محبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بے شک ایسا نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ماں باپ سے جدا کرنا وہ بھی تو جاتی ہے، اور تمہاری محبت ہی خود غرضی ہے۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی لاریب، وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تب کہیں جا کر محبت کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ ریان تو اپنا فرض محبت ادا کر چکا، اب تم بھی پیچھے نہ ہٹو، اسے تم ہی راضی کر سکتی ہو۔ آخر سمینہ کے دل میں بھی وہی جذبات ہوں گے جو تمہارے دل میں ہیں۔ وہ تو بچپن سے اس کی آس لگائے بیٹھی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں اس کے جذبات سے کھیلنے کا، اس کی آنکھوں کے برسوں پرانے خواب نوچنے کا، اس کی امیدوں میں آگ لگانے کا۔ تم نے اپنی خوشیاں حاصل کر لیں، اب اس کی خوشی ریان کی صورت اسے لوٹا دو۔ اس کے اندر کی آواز اسے بار بار چونکا رہی تھی، اور اگر اللہ نے سمینہ کے نصیب میں بھی ریان کو لکھا ہے تو اسے روک نہیں سکتی۔ اس کے دماغ کی یہ دلیل اتنی ٹھوس اور مضبوط تھی کہ وہ لاجواب ہو گئی، اور دل کی ساری گواہیاں جھوٹی پڑ گئیں۔ اپنی محبت کسی اور کے دامن میں ڈال دینے کا احساس ہی کتنا جان لیوا تھا، مگر کبھی کبھی زندگی بچانے کے لیے زہر کا تریاق تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو لاریب کہ ریان نے تمہیں پہلے اپنایا، تم اس کی پہلی بیوی، پہلی اور آخری محبت ہو۔ تم اسے لاکھ مجبور کر کے سمینہ سے شادی پر آمادہ کر لو، وہ رہے گا تمہارا ہی۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ وہ اپنی محبت کی پائیداری اور ریان کی وفاداری کا اسے پورا یقین تھا، اس لیے اس نے آنے والے وقت کی ساری آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو مضبوط اور تیار کر لیا۔ ریان گھر لوٹا تو اسے پکارتا ہوا بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ ریان کی آمد کا احساس ہوتے ہی اس نے بھیگی پلکوں کے کنارے جلدی سے دوپٹے سے صاف کر لیے اور نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ السلام علیکم، ریان نے جھک کر کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشان ہو کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے حرارت محسوس ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ نہیں، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔
اس کے قریب بیٹھتے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو سر دھو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں اس کے جلتے ہوئے خوابوں کا دھواں نظر آ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے ریان، بس کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی آفس سے تھکا ہوا آیا تھا تو اسے کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ ابھی اپنے بابا سے لڑنے پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ فوراً بولا۔ اب اب ایسی بھی طبیعت خراب نہیں، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں جب تک تم فریش ہو جاؤ۔ راریب بیڈ سے اترنے لگی تو ریان نے منع کر دیا۔ تم بیٹھو، میں اماں بھی سے کہتا ہوں۔ ریان کے فریش ہو جانے کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا۔ ریان محسوس کر رہا تھا وہ ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی اور بار بار کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ریان پریشان ہو رہا تھا۔ آج دل نہیں چاہ رہا، جتنی بھوک تھی کھا لیا، وہ بولی۔ سونے سے پہلے دودھ لے لینا ضرور، ریان نے تنبیہ کی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ لاریب، ریان نے اسے پھر آواز دی جو کچھ سوچتی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ ریان سے کس طرح بات کرے۔ اپنے دل کو راضی کرنا اس وقت کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ جب سے آیا ہوں کھوئی کھوئی ہو، کچھ چھپا رہی ہو تم؟ اب میرے دل کو کچھ ہونے لگا ہے، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ ریان اس پر جھک آیا، پیار سے اس کی پیشانی پر آئی زلفوں کو پیچھے کیا۔ بیڈ لائٹ کی مدھم مدھم روشنی اس کے چہرے پر مزید اداسی پھیلا رہی تھی۔ آج سمینہ آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی لاریب کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ ریان چونکا۔ اس نے تم سے کچھ غلط بات تو نہیں کی؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ غلط بات کیوں کرے گی؟ وہ تو حق پر ہے ریان۔ وہ مجھے بہت اداس، پریشان اور دکھی دکھائی دی۔ جب سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی خوشیاں چھینی ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے خوشیوں سے محروم کر کے کیا میں ساری زندگی چین سے رہ سکوں گی؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ریان نے خفا ہو کر پوچھا۔ وہی جو سب چاہتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا اب تم بھی مجھ سے یہ تکلیف دہ بات کرو گی؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ ریان ایک دم چیخ پڑا۔ آج آپ سمینہ سے شادی کر لیں، اپنی ساری ہمتیں مجتمع کر کے، سانسیں روک کے وہ ایک دم سے کہہ گئی۔ ریان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ لاریب یہ کہہ رہی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو یا کسی نے تم سے زبردستی کہلوایا ہے؟ ریان غصے سے چیخا۔ آج پہلی بار وہ اس پر ناراض ہوا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات ہرگز نہ کرنا لاریب، میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ ریان، لاریب نے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، اس نے بدستور ناراض انداز میں اس سے منہ موڑے رکھا۔ اس کی ناراضگی لاریب کے لیے قیامت ہی تو تھی۔ لاریب کی آنسو بھری آواز ابھری تو ریان پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں کرب تھا۔ ریان کا دل پگھل گیا۔ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے ریان؟ اس کے شانے پر سر رکھ کر پوچھنے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو لاریب، میں زندگی کا ایک پل بھی تمہارے بغیر گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میری خاطر تم نے بہت کچھ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک کام اور کر دو، وہ التجا سے کہہ رہی تھی۔ میرے بس میں ہو تو میں اپنی 1000 جانیں بھی تم پر وار دوں۔ ریان نے اس کے گرد اپنی گرفت یوں مضبوط کی جیسے کوئی اسے چھڑا کر لے جائے گا۔ تو پھر تمہیں اسی محبت کی قسم ہے، میری بات مان لو، لاریب نے قسم دی۔ مجھے ایسی قسم دے کر کمزور نہ کرو، تمہاری محبت میری کمزوری ہے۔ تم کیوں مجھے اپنی محبت کی قسم دے کر ہرانا چاہتی ہو؟ جیت ہوتی ہے محبت میں سبھی کچھ ہار کے، وہ بہت ٹھوس لہجے میں بولی۔ مجھے ایسی دلیلیں نہ دو لاریب، میں تم سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم سمینہ سے شادی کی بات کر رہی ہو، یہ بات میں تو نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہو۔ پھر تم کیا کرو گے؟ اگر سمینہ بھی تمہارے نصیب میں اور تم سمینہ کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہو تو پھر اس فیصلے کو قبول کرو گے نا؟ اس کی دلیل اتنی ٹھوس تھی کہ ایک لمحے کو ریان خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کسی نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ہاں، میرے نصیب نے۔ وہ آج اسے ہر طرح کے دلائل دے کر اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ اس وقت کوئی بھی ٹینشن تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تم اپنا خیال رکھنے کی بجائے خود کو ٹینشن دے رہی ہو، وہ پریشان ہو کر بولا۔
میں ٹینشن کہاں لے رہی ہوں ریان، میں تو بہت سکون سے بات کر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بات کہتے تمہارے اندر کتنا سکون ہے اور اس قدر اطمینان کی تہ میں کتنے طوفان چھپے ہیں۔ کیوں اپنے آپ سے اور میری اولاد سے اس طرح کی دشمنی کر رہی ہو لارے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس نے خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اللہ نے چاہا تو مجھے کچھ بھی نہ ہوگا ریان، وہ بھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگی۔ اور اگر تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں جانتا ہوں تم پر ان سب کا کتنا خوف اور دباؤ ہے۔ جب مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر تم کیوں کسی سے الجھو گے؟ وہ پیار سے بولی۔ یہ ظلم اپنے ساتھ نہ کرو اور نہ مجھے سزا دو، وہ کرب سے بولا، جسے وہ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی مگر ابھی انجان بن رہی تھی۔ یہ ظلم اور سزا نہیں، میرے نصیب کی ایک تلخ سچائی ہے۔ مجھے تمہارے روپ میں اتنے احسانات اور خوشیاں بھی تو دی ہیں اس مقدر نے، تو کیا میں ان احسانات کا تھوڑا سا بھی قرض نہ چکاؤں؟ یہ تھوڑا سا قرض ہے، تم اپنی ساری زندگی اور خوشیاں داؤ پر لگانے جا رہی ہو، میرا بھی امتحان لے رہی ہو۔ دکھ کی انتہا تھی ریان کے لہجے میں، وہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہ کر رہی تھی۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں امی اور بابا سے دور نہیں ہونے دوں گی، تم سمینہ سے بہت جلد شادی کرو گے۔ یہ میری محبت کا حکم ہی نہیں، میرے پیار کی التجا بھی ہے، کیا تم میری اتنی سی بات بھی نہ مانو گے؟ وہ بہت مان سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی اور حکم کرو لارے، یہ سزائے موت نہ سناؤ مجھے اور اپنے آپ کو، اور اگر میں نے سمینہ کو اس کا حق نہ دیا تو میں ساری زندگی ایک سولی پر لٹکتی رہوں گی، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں گی۔ سمینہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، میں اس کا پیار چھین کر خود خوشی سے کہاں رہ سکوں گی، اور تم چاہو گے کہ میں بے سکون اور بے قرار رہوں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کی پہلی اور آخری محبت ہیں، مجھے یقین ہے ان محبتوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں سمینہ سے شادی مجبوری ہوگی، تمہاری خوشی نہیں، اور محبت تو دل کی خوشی ہوتی ہے، روح کا قرار ہوتی ہے، اور وہ سارے محبت کے جذبے تم نے مجھ پر لٹائے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک وہ جذبے روز اول کی طرح تم پر ہی لٹاتا رہوں گا۔ اس کے لہجے میں وہی شدت تھی۔ تو پھر مجھے کس بات کا غم اور دکھ؟ تم بے شک سمینہ کے پہلو میں رہو مگر میرے دل کے اندر رہو گے، اور میں تمہاری روح میں، ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہوگا ہی نہیں۔ بڑے اعتماد سے وہ بولی۔ اس میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اتنے دلائل کے ساتھ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اپنے آپ کو گھائل بھی۔ تم نے اتنے سارے حوصلے کہاں سے جمع کر لیے لارے؟ دیکھ لو، تمہاری محبت نے مجھے کتنا مضبوط کر دیا ہے، اور مجھے بہت کمزور کر رہی ہو لارے۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ بولا، وعدہ کرو مجھ سے۔ لارے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ابھی نہیں، وہ فوراً بولا۔ پھر وہی ضد، وہ ناراض ہونے لگی۔ یہ ضد نہیں ہے لارے، میں ایسی حالت میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا، جب تم فارغ ہو جاؤ گی پھر دیکھیں گے۔ ریان ہر حال میں اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے مگر بھولنا نہیں۔ وہ مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں اس کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ لارے نے کروٹ بدل کر اپنی آنکھوں کے آنسو کمال ضبط سے چھپا لیے۔ ریان کی محبتوں نے پھر اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ آج اس میں اتنی ہمت اور طاقت جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ اپنے آپ کو ہلکان کر کے بھی نہ تھکی، اور ریان کو آمادہ کر کے ہی چھوڑا، اور اب اس سے آنسو چھپا رہی تھی۔ ریان یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کبھی بھی نہ کر پائے گا۔ لارے اسے مجبور کر رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ سمینہ نے ضرور اس سے کچھ کہا ہوگا۔ وہ بہت الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ اب نیند کسے آنی تھی؟ اصل بات تو لاریب نے اسے بتائی ہی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ریان کو یہ پتہ چلا کہ بخاری صاحب نے اسے مجبور کیا ہے تو گھر میں پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ ریان پہلے ہی اس کی خاطر بہت کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماں بیٹے کے درمیان ایک سرد جنگ کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب ریان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرے۔ اپنے دل پر قیامتیں سہ کر اس نے یہ سب کچھ کہہ تو دیا تھا مگر اب دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سانسیں رک جائیں گی۔ بہت دیر سے ضبط کیے آنسو خاموشی سے اس نے بہا دیے۔ اب دل کے ساتھ اس کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ کچھ دیر تو درد کی اس کیفیت کو برداشت کرتی رہی مگر جب ضبط نہ ہوا اور درد حد سے بڑھ گیا تو اس نے ریان کی طرف کروٹ بدلی۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکل گئی۔ کیا ہوا لارے؟ ریان سویا ہی کہاں تھا، ایک دم اس کی طرف پلٹا۔
وہ درد کی شدت سے کرانے لگی۔ تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی نا؟ ریان نے پریشان ہو کر کہا۔ درد انتہا کا تھا کہ اب اس سے اٹھا ہی نہ جا رہا تھا۔ میں اماں بھی کو اٹھاتا ہوں۔ ریان فوراً باہر بھاگا۔ اس کی ایک آواز پر اماں بھی پریشان ہو کر دوڑی آئیں۔ آپ لاریب کو دیکھیں اماں بھی، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ریان جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر گیا اور اماں بھی اسے سنبھالنے لگیں۔ بہت سنبھل کر اسے باہر تک لائیں۔ ریان نے اسے احتیاط سے بٹھایا۔ اماں بھی پیچھے بیٹھ گئیں تو ریان نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ریان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آئیں تو جلدی سے ان کے قریب آیا۔ پہلی اولاد ہے نا، اس لیے گھبرا رہے ہو؟ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے بہت اچھی امید رکھو۔ وہ اسے تسلی دیتے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئیں۔ ریان لاریب کی خیریت اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اماں بھی اس کے پاس بیٹھی دعاؤں میں مصروف تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ ایسے موقع پر ریان کی والدہ کو اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ انہیں اس وقت لاریب کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں۔ ریان بے چینی سے آگے بڑھا۔ مبارک ہو ریان، اللہ نے ایک نہیں دو رحمتیں اتاری ہیں، دو خوبصورت پریاں۔ جنت کے دو دروازے ایک ساتھ تمہارے لیے کھل گئے، انہوں نے خوشی سے بتایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بے اختیار ریان کے منہ سے نکلا۔ میری لاریب کیسی ہے؟ میں کب ان سے مل سکوں گا؟ اس نے پھر بے چینی سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر تم مل سکو گے، ڈاکٹر صاحبہ نے پیار سے تسلی دی اور پھر اندر چلی گئی۔ آنٹی جی، آپ بچیوں کے لیے سامان دے دیں، انہیں ابھی تیار کر کے لاتی ہوں، ڈاکٹر کے ہمراہ باہر آنے والی نرس نے ان سے کہا۔ اماں بھی نے ایک باسکٹ صوفے سے اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، جس میں نومولود کے لیے سارا سامان موجود تھا۔ ریان فوراً اپنی بچیوں لاریب کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نرس نے آ کر ان بچیوں کو ریان کے حوالے کیا۔ ریان نے خوشی کے انوکھے احساس کے ساتھ ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر بے حد اطمینان محسوس کیا۔ آہستہ سے ان کے ماتھے پر شفقت بدری کی پہلی مہر ثبت کی تو دل خوشی کے باوجود بھر آیا۔ اماں بھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی بھری مبارکباد دینے لگیں۔ میرا خیال ہے بچیوں کی دادی کو اطلاع کر دو بیٹا، انہوں نے ریان کی گود سے بچیوں کو لیتے ہوئے کہا اور پیار کرنے لگیں۔ ماشاءاللہ، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ لاریب کو کمرے میں شفٹ کرنے کی اطلاع ملی تو ریان لپک کر کمرے میں آیا۔ سامنے لاریب لیٹی ہوئی تھی۔ ریان جلدی سے اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی پیشانی پر اپنی عقیدت کا اظہار کیا تو لاریب مسکرا دی۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی لاریب، دو پیاری پریوں کی آمد بہت مبارک ہو۔ وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ لاریب کے چہرے پر کمزوری اور دردی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، مگر اس کی آنکھیں خوشی اور محبت کے احساس سے جگمگا رہی تھیں۔ تخلیق کے جان لیوا مراحل سے گزرنے کے بعد اسے اپنے پاؤں تلے جنت کا احساس ہوا تو اس زندہ احساس نے ان تکلیف دہ راستوں پر بھی پھول بکھیر دیے جن پر چل کر وہ اس مرتبے کو پہنچی تھی، اور اب وہ اپنی تکمیل پر بہت سکون اور راحت محسوس کر رہی تھی۔ اماں بھی نے باری باری دونوں بچیوں کو اس کی گود میں دیا تو اپنی تکمیل کے احساس نے اس کے اندر سرشاری بھر دی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے ریان، آج اس نے مجھے ایک بلند اور عظیم رتبہ عطا کیا ہے، اس نے بچیوں کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور نئی زندگی بھی۔ ریان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم خوش تو ہو نا ریان؟ ایک بھی نہیں دو بچیاں دی ہیں اللہ نے، لوگ تو ایک بچی کی پیدائش پر گھبرا جاتے ہیں، بیٹے کی آرزو جو ہوتی ہے انہیں، اور تم تو پہلی بار دو بچیوں کے باپ بن گئے۔ لاریب نے ریان کے چہرے پر اس کے تاثرات ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اللہ نے مجھے بیک وقت دو رحمتوں سے نوازا ہے، جنت کے دو دروازے کھول دیے مجھ پر۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بارش نصیب والوں پر برستی ہے لاریب۔ یہ دونوں بچیاں مجھے تمہاری طرح عزیز ہیں، میری پہلی اولاد، میرا خون ہے، میں کیوں نہ خوش ہوں گا۔ ریان نے اس کی گود میں سوئی ان معصوم پریوں کو بے تحاشا پیار کیا تو چند لمحوں تک منہ بسور کر پھر سو گئیں۔ ریان کو ان کی ادا پر بے اختیار پیار آیا۔ تم نے بیٹے کی آرزو تو نہیں کی تھی ریان؟ لاریب اپنی تسلی چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو پہلے دیکھنا چاہتا تھا لاریب، اور اللہ نے یہ خواہش پوری کر دی۔ یہ بالکل تم پر ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے بچپن میں کیسی تھی، اب دیکھ لیا ماشاءاللہ۔
اللہ نہ کرے ان کا بچپن مجھ جیسا ہو۔ میں اپنے ماضی کی ہر یاد کو دفن کر چکی ہوں ریان، اور اسے کسی بھی صورت دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ پاک نے بچیوں کو تم جیسا باپ دیا ہے تو مجھے ان کے نیک نصیب ہونے کا پورا یقین ہے ریان۔ انشاءاللہ اللہ ان کے نصیب بہت بہت اچھے کرے، ریان نے دل سے کہا۔ اب ان کے کانوں میں اذان دے دو بیٹا، اماں بھی نے ریان کو یاد دہانی کرائی۔ ریان ملکہ واش روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ اماں بھی لاریب کے قریب آ گئیں اور اسے پیار کرنے لگیں۔ ریان وضو کر کے آ گیا تو بچیوں کو اپنی گود میں احتیاط سے اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے اذان کی مقدس اور پاکیزگی ان کی معصوم سماعتوں میں اتار دی۔ اب انہیں شہد تم چٹاؤ گی، ریان نے اس کے پہلو میں بچیوں کو لٹاتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ تو ابھی صاف نہیں۔ لاریب نے اٹھنے کی کوشش کی تو تکلیف کے احساس نے اٹھنے نہیں دیا۔ میں تمہارے ہاتھ دھلواتی ہوں۔ اماں بی نے ساتھ لائے ہوئے سامان سے پیالہ نکالا اور اس میں پانی بھر کر اس کے ہاتھ دھلوا دیے۔ لاریب نے دھلے ہوئے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر شہد لگایا، بسم اللہ پڑھ کر بہت نرمی اور محبت سے باری باری ان کے چھوٹے سے منہ میں زبان پر لگایا، جسے وہ کچھ دیر تک منہ بسور کر چوسنے لگی۔ میرے اللہ، مجھے ان بچیوں کی بہترین پرورش، تعلیم و تربیت دینے کی پوری توفیق عطا فرمانا۔ میں ان کی ایسی تربیت کر سکوں کہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی فلمی اداکارہ کی بیٹیاں ہیں۔ مجھے ثابت قدم رکھنا اور ہمت دینا کہ ان کی پرورش میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کسر نہ رہ جائے، اور میری بیٹیاں اس معاشرے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے۔ اس کے دل اور ہونٹوں سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہر آنسو دعا لکھ رہا تھا۔ وہ اس حالت میں جائے نماز پر کھڑے ہو کر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں اور دل کی ایک ایک دھڑکن سے سجدے ٹپک رہے تھے۔ اس کا رواں رواں اپنے رب کے شکرانے میں مصروف تھا۔ وہ خود سراپا شکر بن گئی تھی۔ صفیہ بیگم آج صبح سے پریشان تھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں اور ریان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اپنے بارے میں سوچ کر وہ دکھی ہو رہی تھیں کہ ماں ہوتے ہوئے بھی بیٹے کی خوشیوں میں شریک نہ ہو سکتی تھیں۔ دوبارہ سونے کی کوشش کی تو پھر نیند نہ آئی۔ بخاری صاحب دوبارہ سو چکے تھے، مگر وہ بہت بے چین تھیں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئیں۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ لان اور برآمدے کی ساری لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ سامنے انیکسی کی طرف نگاہ اٹھی تو چونکی۔ وہاں کے برآمدے کی لائٹ اب تک جل رہی تھی اور اندر کی روشنیاں بھی نہیں بجھی تھیں۔ ریان صبح اٹھتے ہی ساری لائٹس بند کرتا تھا۔ آج ابھی تک ریان اور لاریب اٹھے نہیں۔ ایک خیال پریشان کر گیا۔ آدھی رات سے وہ بے چین تھیں اور اب وہاں بالکل خاموشی محسوس کر کے مزید تشویش میں مبتلا ہوئیں۔ دل چاہا کہ جا کر دیکھیں، مگر پھر بخاری صاحب کے خیال سے رک گئیں۔ اسی طرح بے چین سی اندر آ گئیں۔ ناشتے کا وقت ہو رہا تھا۔ انہوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا اور پھر سب کو اٹھایا۔ وہ سب اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے، مگر ان کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ریان آج آفس جانے سے پہلے ملنے نہیں آیا۔ جب سے وہ انیکسی میں شفٹ ہوا تھا، آفس جاتے وقت وہ ان سے ضرور مل کر جاتا۔ آج ابھی تک خاموشی تھی وہاں۔ اب ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر بخاری صاحب کے سامنے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ نہیں آیا اور نہ ہی اس کی گاڑی کی آواز۔ اب انہیں لاریب کی بھی فکر ہونے لگی۔ کہیں لاریب تو… ابھی انہوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ان کے موبائل پر ریان کی کال آنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ کہاں ہو تم بیٹا؟ آج مل کر نہیں گئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی۔ میں اسپتال میں ہوں امی، ریان نے بتایا۔ اسپتال میں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سب خیر ہے امی، وہ بولا۔ آپ دادی بن گئی ہیں امی، اللہ نے آپ کو 2 پیاری پیاری پوتیوں کی دادی بنا دیا ہے، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ بیٹیاں؟ ان کا لہجہ بجھ سا گیا۔ صرف بخاری صاحب کے خیال سے ان سب نے بھی چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ریان پوچھ رہا تھا۔ چلو خیر، اللہ کی دین، وہ اتنا ہی کہہ سکیں۔ خوش بھی نہ ہو سکیں، سامنے ہی سب موجود تھے۔ انہوں نے جلد ہی فون بند کر دیا۔ ریان کا فون تھا۔ بخاری صاحب نے پوچھا۔ جی، بیٹیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا۔ چلو اچھا ہوا،
بخاری صاحب مطمئن تھے۔ صفیہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ بولی، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اچھا ہوا بیٹا نہیں ہوا، ورنہ اس کی حیثیت مضبوط ہو جاتی۔ اب سمینہ کا راستہ آسان ہو جائے گا، ریان کو اب ہر حال میں یہ شادی کرنا ہوگی۔ بخاری صاحب خوشی سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سمینہ اور حمیدہ بانو یہ خبر سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ اب ریان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ بنتی تھی۔ صفیہ بیگم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ یہ خبر سن کر اس لیے اداس تھی کہ اب ریان پر ان کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ وہ تو کھل کر اپنے بیٹے کی پہلی خوشی پر خوش نہ ہو سکتی تھی۔ ایک بیٹی کی پیدائش ہی اسے کمزور کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب تو 2 بچیوں کا ساتھ تھا، جانے وہ کیسی ہوں گی، یقیناً بہت پیاری ہوں گی، ماں باپ کی طرح۔ وہ بس سوچ کر رہ گئیں۔ انہیں دیکھنے، انہیں چھونے اور اپنی گود میں لے کر پیار کرنے کی فطری خواہش نے ان کے دل میں سر ابھارا تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد پر خوش ہونا ان کا حق بنتا تھا، مگر وہ بخاری صاحب کی وجہ سے اپنی خواہش کو دل میں دبا کر چپ چاپ آنسو بہانے پر مجبور ہو گئیں اور اپنے ذہن میں معصوم پریوں کی خیالی صورت بنا کر خوش ہونے لگیں۔ بخاری صاحب کمرے میں آئے تو انہوں نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کر لیے۔ اگر ریان نے یہی شادی ہماری خواہش پر سمینہ سے کی ہوتی تو آج یہ خوشی اتنی سوگواری میں نہ ڈلی ہوتی۔ میں دادا بننے پر جشن مناتا، سارے ارمان پورے کرتا، مگر اس نے ہمارے سارے ارمان خاک میں ملا دیے۔ ایک فلمی اداکارہ کی کوکھ سے بچیوں کا جنم لینا، لمحہ فکر یہ ہے صفیہ، وہ کیا ان کی تربیت کر پائے گی؟ بخاری صاحب دل کی جلن نکال رہے تھے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ بولی، تم کیا سمجھتی ہو اگر اس نے بیٹے کو جنم دیا ہوتا تو ہم اسے دیکھنے چلے جاتے، ہم خوشیاں مناتے؟ ہرگز نہیں صفیہ بیگم، میں صرف سمینہ کو یہ مقام حاصل کرتا ہوا دیکھ کر خوشی مناؤں گا۔ اب ریان کو سمینہ سے شادی پر کوئی نہیں روک سکتا۔ بدستور اپنی ضد پر قائم تھے اور صفیہ بیگم مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تو انہیں اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ کل وہ لاریب کو کیا دکھ دے کر آئے تھے، اور انہیں کسی قسم کا پچھتاوا نہ تھا۔ سمینہ اور بہن کی محبت نے انہیں بہت خود غرض بنا دیا تھا۔ 2 دن بعد لاریب گھر واپس آ گئی تھی۔ ریان بہت مایوس ہوا تھا۔ بخاری صاحب سے تو اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ وہ خوش ہوں گے اور اسے مبارکباد دیں گے، مگر صفیہ بیگم کی خاموشی اسے بہت دکھ دے رہی تھی۔ آخر وہ ماں تھی، انہیں اس کی اس خوشی پر تھوڑا سا تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اماں بھی لاریب اور بچیوں کا سارا سامان سیٹ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بچیوں کو فیڈ کروا کر لاریب نے ابھی ان کے کوٹ میں لٹایا ہی تھا کہ دونوں دروازے کے پاس ہونے والی آہٹ پر چونکے۔ صفیہ بیگم کا چہرہ نظر آتے ہی ریان ان کی طرف لپکا اور ان کے گلے لگ گیا۔ صفیہ بیگم کی ممتا امٹ پڑی اور انہوں نے اسے پیار کیا، مبارکباد دی۔ پھر وہ لاریب کی طرف آئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بچیوں کو دیکھنے لگیں۔ انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرنے کو دل مچل گیا۔ لاریب اور ریان نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم ان بچیوں کو اپنی گود میں اٹھاتی۔ دروازے پر دستک سے وہ سب چونک گئے اور ریان اور لاریب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بخاری صاحب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے اندر آ گئے۔ لاریب اور ریان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہی تھے، ساتھ یہ دل میں خوشی کے سوتے بھی پھوٹ پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ تصدیق ہو جائے۔ ان دونوں کی آنکھیں اس وقت مہربان نظر آ رہی تھیں۔ ان دونوں کی آنکھیں اس وقت وہ مہربان منظر دیکھ رہی تھیں۔ سامنے بخاری صاحب اپنا جاہ و جلال لیے بڑی تمکنت کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اب صفیہ بیگم نے بھی چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم بابا، آپ یہاں؟ ریان کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ بے تابی سے ان کی طرف بڑھا کہ وہ انہیں گلے لگا کر باپ بننے کی مبارکباد دیں گے۔ آخر پوتیوں کی محبت کھینچ لائی، خون کیسے جوش نہ مارتا۔ وہ یہ سوچ کر آگے بڑھا مگر اس کی پیاسی باہیں خالی رہ گئیں۔ ہم تمہیں یہاں تمہارے باپ بننے کی مبارکباد دینے نہیں آئے۔ کچھ دیر بعد بخاری صاحب کی باروب آواز نے اس کی ساری خوش فہمیوں کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ اگر تمہاری بیوی بیٹے کو بھی جنم دیتی تب بھی ہمارا دل جیت کر اس گھر کی دہلیز پار نہ کر سکتی تھی جس کے خواب دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کی ماں بننے کا حق صرف سمینہ کا ہے۔ میں تم دونوں کو
یہاں اپنے فیصلے کی یاد دہانی کرانے آیا ہوں۔ بخاری صاحب کی تیز نگاہ سے بھی سخت آواز ریان کی سماعتوں کو بہت ناگوار گزری تھی۔ تمہاری بیوی نے ایک نہیں 2 بچیوں کو جنم دے کر ہماری ضد کی راہ آسان کر دی ہے۔ اب پوتے کی خواہش اور آرزو کے لیے تمہاری ثمینہ سے شادی لازمی ہو گئی ہے، جس میں مزید تاخیر میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بیٹے کی آرزو تمہاری بیوی نے ہی کی ہوگی، کیونکہ یہ جس جگہ اور ماحول سے آئی ہے وہاں بیٹی کے پیدائش کی دعائیں مانگی اور خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ وہ بڑی ہو کر ان کے نقش قدم پر چلے، اور یہ تو دل سے چاہے گی کہ اس کی بیٹیاں اس کی راہ پر چلیں۔ بابا جان، آپ پھر لاریب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ میری بچیاں ہیں، ان کی رگوں میں میرا لہو ہے۔ ریان غصے سے سرخ ہو کر بولا، ان کی رگوں میں اگر تمہارا لہو ہے تو ایک اداکارہ کا خون بھی شامل ہے، اور شیر مادر بھی۔ لہو اور شیر مادر کی تاثیر مل کر بہت رنگ دکھاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے تمہاری بیٹیاں مکمل طور پر ماں کا پرتو ہوں گی اور اسی کے نقش قدم پر چلیں گی۔ مجھے بہت دور کا اور بہت کچھ سوچنا ہے۔ ان کا صفاقانہ لہجہ برقرار تھا۔ آپ انہیں قبول نہ کریں مگر توہین بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے لاریب اور میری بچیوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا تو میں ان دونوں کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ریان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تم نہیں یہاں سے یہ جائے گی، اور اگر تم نے یہاں سے جانے کا سوچا تو پھر تمہارے ساتھ تمہاری ماں بھی جائے گی اس گھر سے۔ بخاری صاحب نے اب وار بہت گہرا کیا تھا کہ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ صفیہ بیگم کی زبان دکھ سے گنگ ہو گئی تھی اور ریان حیرت اور غم کی تصویر بنا انہیں دیکھے گیا۔ یہ ایک ہی لمحے میں وہ کیا کہہ گئے تھے، ابھی وہ ان کی بات کی باز گشت سے نکل ہی نہ پایا تھا کہ بخاری صاحب لاریب کو مخاطب کر کے پھر کہنے لگے، یاد رکھو لڑکی، اگر تم نے ریان کو اپنی محبت کی قید سے آزاد نہ کیا تو میں ریان کی ماں کو اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دوں گا، اور اس عمر میں اس کے ماتھے پر ذلت کا یہ داغ سجانے کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ بخاری صاحب نے نہایت غیظ و غضب سے کہتے پہلے لاریب کی طرف دیکھا اور پھر صفیہ بیگم کو بھی اسی انداز سے دیکھا جو ان کی ظالمانہ اور صفاقانہ فیصلے پر احتجاج کرنے کے قابل نہ رہی تھی، بس حیرت اور دکھ سے انہیں دیکھے گئیں۔ ایک لمحے میں ساری زندگی کی رفاقت اور ان کی وفا پر داغ لگانے سے گریز نہ کر رہے تھے۔ کیوں صفیہ بیگم، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب کچھ بھول رہے تھے اپنی بہن اور ثمینہ کی محبت میں۔ ٹھیک ہی کہا تھا انہوں نے، وہ ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ آج وہ حد انہوں نے پار کر ہی لی۔ بخاری صاحب، ہم سب کو اور عمر بھر کے رشتے کو داؤ پر نہ لگائیں، وہ اب آنسو بھرے لہجے میں بولی۔ انہیں اپنا نہیں ان کی ذہنیت پر دکھ ہو رہا تھا۔ تو پھر اپنی بہو سے کہو وہ تمہاری عزت بچا لے۔ انہیں ذرا ترس نہ آ رہا تھا۔ نہیں بابا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ لاریب نے صفیہ بیگم کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور پھر ریان کی طرف آئی۔ یہ بات مان لو ریان، تمہیں ان کی ضد ہی نہیں میری قسم بھی پوری کرنی ہے۔ دکھتے دل کے ساتھ لاریب نے اسے یاد دلایا، اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے دوبارہ تمہارے پاس نہ آنا پڑے۔ اب ریان ہمارے پاس آئے گا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ بخاری صاحب نے قہر آلود نگاہیں اس پر مرکوز کی، نفرتوں کا سارا زہر اگلا اور واپس جانے کے لیے پلٹے۔ چلو، بہت رعب سے انہوں نے صفیہ بیگم سے کہا۔ صفیہ بیگم ان دونوں پر بے بسی کی نگاہ ڈالتے بخاری صاحب کے پیچھے چلی گئیں۔ لاریب اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ ایک زلزلہ آیا تھا، گزر گیا، مگر اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر چلا گیا۔ اس نے نہایت بے چارگی سے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان اس کے قریب آ گیا اور اس کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اسے تسلی دینے کے لیے اب ریان کے پاس الفاظ نہ تھے، اس لیے کہ لاریب نے خود اس سے وعدہ لیا تھا اور اب وعدہ وفا کرنے کا ظالم وقت بہت قریب آ کر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ میں کیا کروں لاریب، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تک ہار کر وہ بولا، اب بابا کی بات ماننے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ ریان، شاید اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اب مجھ سے زیادہ امی کی فکر ہونی چاہیے ریان، بابا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لاریب نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا اور ان آنسوؤں کو اپنی پوروں پر روک لیا۔ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے ریان، پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تم بھی اور میں بھی اپنی نئی مصروفیات میں مگن ہو جائیں گے تو جدائی کا احساس زیادہ نہیں ہوگا۔
مگر میں سمینہ کے ساتھ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ اس نے جواز ڈھونڈا۔ میرے ساتھ تو گزار سکتے ہو نا؟ آنسوؤں کے درمیان وہ مسکرائی اور ریان کا دل چلنی کر دیا۔ تمہارے ساتھ تو میری زندگی کی ہر سانس ہے لاریب۔ تم زندگی کے اس اندھیرے قید خانے میں مت دھکیلو جہاں میں سانس نہ لے سکوں۔ زندگی کو میرے پاس آ کر گزار لیا کرنا۔ لاریب کی انگلیاں اس کے بالوں میں لچنے لگی۔ تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے لاریب۔ حالات اور وقت کا تقاضا ہے یہ، اور یہ سب کچھ تو اللہ پاک کی مصلحت اور ہمارا مقدر کروا رہا ہے۔ ہمارے نصیبوں میں شاید تقسیم ہونا لکھا ہے۔ بہت حوصلے سے اس نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلیوں میں الجھی اپنی تقدیر کے الجھے راستے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، ایسی مسکراہٹ جو اندیکھے زخموں سے چور تھی، دکھوں میں لپٹی ہوئی۔ کہنے کو تو اس نے ساری باتیں بڑی آسانی سے کہہ دی، مگر یہ کہنے میں دل کتنی بار ٹکڑے ہوا تھا، روح کس قدر چھلنی ہوئی، ریان بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ مگر اب اس کے پاس بھی اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، ایک ہی راستہ تھا جو دل پر پتھر رکھ کر بابا کا حکم مان لے، اپنی ماں کی عزت اور لاریب کی قسم کی لاج رکھ لے۔ سو اس نے اپنا جیون لاریب کی قسم پر وار دینے کا ظالم فیصلہ کر ڈالا۔ یہ سب کچھ مجھے ریان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہنا پڑا ہے صفیہ بیگم۔ اگر وہ ہمارے سامنے اس طرح دیوار بن کر نہ کھڑا ہو جاتا تو ہم یہ بات کہنے کا کبھی سوچتے بھی نہ، جو ہمارے منہ سے بے اختیار نکل گئی۔ بخاری صاحب اب بھی اپنے منہ سے نکلی دھمکی کو جائز قرار دینے کا جواز ڈھونڈ رہے تھے، مگر آپ کی اس بات نے 30 برسوں کی رفاقت اور میری وفا کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر میں سب کچھ بھلا کر اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی، جسے زبان پر لاتے شریف شوہر کئی بار سوچتے ہیں۔ صفیہ بیگم ان کے سامنے حسرت اور غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، اور بخاری صاحب اپنے اسی رعب و دبدبے کے خول میں بند۔ صفیہ بیگم کا دم اب کمرے کی خنک فضاؤں میں بھی گھٹنے لگا تو اٹھ کر باہر آ گئیں۔ جب سے ریان کی طرف سے بخاری صاحب انہیں لے کر آئے تھے وہ بے چین تھیں۔ وہ باہر آئیں تو سامنے لاؤنج میں ریان کو داخل ہوتے دیکھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھیں۔ ریان شکست خوردہ تھکے مسافر کی طرح نظر آیا، جو میلوں پیدل چلنے کے باوجود اپنی منزل تک نہ پہنچ پا رہا ہو، اپنا سب کچھ لٹا کر بھی خالی دامن خالی ہاتھ ہو، اور وجود میں صرف گھٹن مسافتوں کی تھکن ہو۔ وہ بے حال سا ہو کر ان کے قریب آیا اور تھک کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آج مجھے ممتا کی بے بسی نے شکست دے دی ہے امی۔ میں لاریب کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہا، میں نے اور لاریب نے بابا کے برسائے ہوئے ترکش کے سارے تیروں کو اپنے وجود پر سہا اور اف نہ کی، مگر آج انہوں نے طرف کا آخری پتا میری زندگی کی بساط پر پھینک کر سارا کھیل ختم کر دیا۔ بازی پلٹ گئی، آج میں ہار گیا ہوں۔ مجھے اپنی شکست تو قبول ہے، مگر آپ کی اس عمر میں ذلت ہرگز قبول نہیں۔ کہہ دیجیے بابا سے کہ میں آپ اور لاریب کی خاطر یہ زہر پینے کے لیے تیار ہوں۔ آج پہلی بار رویا۔ ماں کی شفیق گود میں آنسو بہا دیے۔ صفیہ بیگم کی ممتا بے قرار ہو اٹھی، انہوں نے اس کا چہرہ اٹھایا اور چوم لیا۔ ماں کی دعائیں تمہاری اس قربانی کو رائگاں نہیں ہونے دیں گی میرے بیٹے۔ یہ حکم تم پہلے مان لیتے تو حالات کی ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ بخاری صاحب نے کمرے سے آتے ہوئے کہا۔ ماں بیٹے کی جذباتی گفتگو وہ سن چکے تھے، مگر شفقت پدری اب بھی ان کے اندر نہ جاگی۔ اپنی طاقت کا زوم ان کی آنکھوں سے اور لہجے سے جھلک رہا تھا۔ ہمیں یقین تھا تم ہمارا حکم زبردستی ہی سہی مگر مانو گے ضرور، اور تمہیں ایک دن اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آنا ہی تھا۔ ہماری عزت اور خاندانی وقار تمہیں زیادہ دیر تک ایک بازاری عورت کے قریب رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم نے جتنے دن اس کے ساتھ گزارے اب اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور اب سمینہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ لاریب کو چھوڑ دینا اور اسے بھول جانا میرے اختیار میں نہیں، وہ میری بیوی ہی نہیں میری بچیوں کی ماں بھی ہے۔ اب تو اس سے میرا رشتہ بھی مضبوط ہو گیا ہے، اس نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے تم ابھی اسے چھوڑو، یا کچھ عرصے بعد یہ تم پر چھوڑا۔ بخاری صاحب کے لہجے میں پہلی بار نرمی آئی۔ میں زہر کا پیالہ اپنے لبوں سے لگا رہا ہوں، اب زندگی کو مجھ میں تلاش نہ کیجیے گا۔ میں سمینہ کو اپنانے کو تیار ہوں، مگر اسے دل میں بسانے کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس نام نہاد شادی کا جشن منانے کی تیاری کریں۔
اور میں اپنی لاریب کے وجود کی صلیب اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنے کی ہمتیں جمع کروں۔ مبارک ہو بابا جان، آپ جیت گئے۔ ریان کی نم آواز میں شکستگی تھی اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ، وجود تھکن سے چور تھا، روح زخموں سے نڈھال، مگر اب بھی وہ لاریب کی محبتوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ ریان کا سمینہ سے شادی کے لیے رضامند ہو جانا ان سب کے لیے نئی زندگی اور خوشی کا باعث بن گیا۔ بخاری صاحب نے یہ خوشخبری حمیدہ بانو کو سنائی تو خوشی سے ان کے ہاتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اٹھ گئے اور وہ فوراً نفل ادا کرنے چلی گئیں۔ سمینہ کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی جا کر ریان کا محبتوں کے ساتھ شکریہ ادا کرے۔ آخر میں نے تمہیں لاریب سے چھین ہی لیا ریان، اب اس کمرے میں مجھے آنے سے روک نہیں سکو گے، اور اب میں اس کمرے کے دروازے لاریب پر ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ ریان کے کمرے کے باہر کھڑی سمینہ اپنی جیت کے غرور میں آنے والے لمحات کو سوچ رہی تھی۔ بخاری صاحب نے گھر میں جشن کی تیاریوں کا حکم دے دیا تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی یادگار ہونی چاہیے تھی، اب وہ دل کھول کر اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ اسی ہفتے وہ فریضہ انجام دینا چاہتے تھے۔ مشکل سے ریان راضی ہوا تھا، یہ نہ ہو کہ پھر وہ اپنے ارادے بدل دے اور لاریب کی طرف سے کوئی رخنہ نہ سر اٹھائے۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ان کا دل وسوسوں کے زد میں تھا، اس لیے وہ بے چینی سے نکاح کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ سمینہ کی خواہش اور خوشی کے مطابق انہوں نے ریان کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ سمینہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جائے، مگر ریان نے سختی سے منع کر دیا۔ میں شادی کے لیے مجبوراً رضامند ہو گیا ہوں، اسی کو غنیمت جانیں بابا، یہ غیر ضروری کام میرا نہیں ہے۔ سمینہ سے کہیں وہ امی اور پھپھو کے ساتھ چلی جائے، میرے پاس ابھی بالکل وقت نہیں۔ وہ ان کے سامنے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کر کے چلا گیا۔ بخاری صاحب اصرار نہ کر سکے، اب وہ کوئی سخت حکم اسے دے کر بدمزگی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سمینہ کو ان دونوں خواتین کے ساتھ جانے پر راضی کیا۔ سمینہ کو ریان کا یہ انکار بہت برا لگا، مگر بخاری صاحب اور حمیدہ بانو کے سمجھانے پر اپنے غصے کو قابو میں رکھنا پڑا۔ تم اب کوئی ایسی ویسی ضد کی حماقت نہ کرنا جس سے وہ پھر بدک جائے۔ بہت مشکل سے وہ راضی ہوا ہے، میں نے کتنی منتیں مانی تھیں شادی کے لیے، اور تمہیں بھی شادی کو قائم رکھنے کے لیے بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ حمیدہ بانو نے اسے کمرے میں لے جا کر سمجھایا، جب تک وہ لاریب کے سحر سے نہیں نکلے گا میں اسے پا کر بھی بے چین رہوں گی امی، اور یہی دکھ مجھے خوش نہیں رہنے دے گا۔ وہ خوف زدہ سی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے نا بیٹا، پیار اور محبت سے اسے قابو کرنا، اس جادوگرنی کے سحر سے اسے نکالنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگر تم بات بات پر ضد اور اکڑ دکھاؤ گی تو وہ کبھی تمہارا نہ ہو سکے گا۔ اسے پیار سے راضی کرنا۔ حمیدہ بانو اس کی ضد اور اکڑ طبیعت سے واقف تھیں، اسی لیے بار بار تاکید کر رہی تھیں، یہ نہ ہو کہ اس کا جذباتی پن سارا کام خراب کر دے۔ مگر رقابت اور حسد کی آگ اتنی آسانی سے نہیں سمینہ بجھا نہ پائی مگر رقابت اور حسد کی آگ اتنی آسانی سے سمینہ نہیں بجھا سکتی تھی۔ لاریب کا وجود اسے کانٹے کی طرح کھٹکتا اور اس کا ذکر اسے انگارے چبوتا۔ اس جبن اور جلن پر وہ ریان کی محبت کا مرہم کب تلاش کر رہی تھی، اور اس انتظار میں صبر اور تحمل برداشت سے کام لینا عذاب لگ رہا تھا۔ ریان کو مکمل حاصل کرنے میں اسے جو 4-5 دن باقی تھے اب صدیوں جیسے طویل لگ رہے تھے۔ بخاری صاحب نے اپنے طور پر اس کی خوشی اور خواہش پوری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اپنی مرضی کے مطابق اعلیٰ برانڈ کے ملبوسات اور قیمتی زیورات خرید کر بہت خوش تھی۔ بخاری صاحب نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا، اس لیے اب بیٹی اور بہو دونوں حیثیتوں میں اس کی تمام خواہشیں پوری کیں اور اپنے بھی ارمان نکالے۔ اس کام میں حمیدہ بانو بھی پیش تھیں۔ صفیہ بیگم البتہ بہت خاموش ہو گئی تھیں، سب کچھ ان کے بیٹے کی خوشی کے خلاف تھا۔ وہ خوش کیسے ہوتی، بس اپنا فرض نبھا رہی تھیں۔ شادی سے 4 دن پہلے گھر میں چراغاں کر دیا گیا تھا۔ گھر کے اندر باہر رنگی برقی کمکمے جگمگانے لگے، لون کے درختوں کا پتا پتا ان روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ ان برقی چراغوں کی تیز روشنی میں لاریب کی دنیا اندھیر ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے وہ جگمگاتے منظر صاف نظر آ رہے تھے، اور ان چراغوں کی روشنی اس کے اندر امیدوں کے ننھے جگنوں کو نگل رہی تھی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی اور ان روشنیوں سے دل کا دامن جلا رہی تھی۔
اسے پتہ ہی نہ چلا کب ریان کمرے میں آیا۔ اسے کھڑکی میں کھڑا دیکھ ریان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور کھڑکی کے سمٹے پردے پٹوں پر پھیلا دیے۔ اب وہ تمام روشنیاں مدھم نقطوں کی طرح نظر آنے لگی۔ تم کب آئے ریان؟ اس کی آنکھوں کی نمی میں ریان کے لیے پیار امڑ آیا اور لبوں پر اداس مسکراہٹ۔ کیوں اپنا دل مزید جلا رہی ہو یہ سب کچھ دیکھ کر؟ ریان اس کی طرف بہت آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ کھڑکی پر پردے ڈال دینے سے وہاں کی روشنیاں تو کم نہیں ہوں گی نا ریان؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بیڈ تک آ گئی۔ مدھم تو ہو جائیں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم ان روشنیوں سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ میں یہ روشنیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا جو میری اور تمہاری زندگی میں اندھیرا کر دیں۔ چراغوں تلے اندھیرے ہی ہوتے ہیں۔ ریان کے لبوں سیاہ نکلی۔ مگر میں تمہاری زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دوں گا لاریب۔ ریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اندھیرا ہی نہیں اندھیرا چکا ہے ریان۔ وہ دل ہی دل میں سسکی مگر ریان سے کہہ نہ سکی اور نہ ہی اس پر کچھ ظاہر ہونے دیا۔ اس آگ میں تو خود اس نے اسے دھکیلا تھا اور اپنی سیج پر انگارے سجانے کا اہتمام بھی خود کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سب کیا سوچیں گے؟ خاص طور پر بابا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ لاریب نے کچھ دیر بعد سنبھل کر کہا، بابا کو جو سوچنا اور کرنا تھا وہ کر چکے۔ میں نے ان کی بڑی بات مانی ہے۔ اب وہ میری کسی بات سے ناراض ہو کر موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہیں گے۔ اگر ان کی طرف سے میری کسی بات پر اعتراض ہوا تو میں نکاح سے انکار کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ریان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم بھی مجھے کسی اور بات کے لیے مجبور نہ کرنا لاریب۔ اس کے لہجے میں محبتوں کے ساتھ خفگی بھی تھی۔ اس کی ناراضگی کے احساس سے وہ خاموش ہو گئی۔ ریان اٹھ کر کورٹ میں سوئی ہوئی اپنی بچیوں کے پاس آ گیا۔ انہیں بہت پیار اور عقیدت سے دیکھنے لگا۔ ان کی پیشانیوں پر دھیرے سے پیار کیا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ آف کر دی مگر کھڑکیوں کے پردوں سے جھانکتی باہر کی رنگین روشنیوں نے ان دونوں کو سکون سے سونے نہ دیا۔ اگلے دن مایوں کی رسم ادا ہونا تھی۔ ریان کو ان رسموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس دن بھی آفس چلا گیا۔ بخاری صاحب کو پتہ چلا تو خفا ہونے لگے۔ گھر میں اتنے کام ہیں اور اسے آفس سے فرصت نہیں۔ گھر میں سب کام کرنے والے موجود ہیں تو پھر کس بات کی فکر ہے بخاری صاحب؟ سارے کام تو ہو گئے ہیں۔ صفیہ بیگم نے کہا، مگر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مہمان آنے والے ہیں اور وہ گھر میں موجود نہیں۔ انہوں نے خفگی سے کہا اور پھر اسے فون کرنے لگے۔ اصولاً تو تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ان سارے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے تھا، مگر تم آج بھی آفس چلے گئے ہو۔ ابھی آفس سے سیدھے یہیں پہنچو، انیکسی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی گھر پہنچو، تقریب کے لیے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ ان کا حکم تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے نصیب کے گہرے وار سے بچ نہ سکا اور نہ ہی لاریب کو بچا سکا۔ وہ گھر آیا تو پھولوں اور ابٹن کی مہک نے اس کا استقبال کیا مگر اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اگر یہ سب کچھ لاریب کے لیے ہوا ہوتا تو وہ دل سے اپنی آنکھیں بچا کر اس خوشی اور رسموں کا استقبال خود کرتا، مگر اب تو دل ہی مرجھا گیا تھا اور مرجھائے ہوئے پھولوں پر بہار نہیں آیا کرتی۔ اس نے ایک نظر لان پر ڈالی جہاں مایوں کے پیلے پھول اپنے جوبن پر تھے۔ پیلے رنگ کی خوبصورت جھالروں والے پردوں سے اسٹیج سجایا گیا تھا اور پیلے رنگ کی مسند پر پیلے رنگ خوبصورت گاؤ تکیے لگائے گئے تھے اور پیلے پھول اطراف میں جھالروں کی طرح لٹک رہے تھے۔ کیسا سیٹ اپ ہے، خوبصورت ہے نا؟ اس کا ایک کزن پوچھ رہا تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے ان رسموں میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بے دلی سے کہتا اندر آ گیا۔ اندر بھی پرفیوم کی مہک میں ابٹن کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ثمینہ کی سہیلیاں ابٹن کے تھال سجا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے اٹھتیں، ریان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ثمینہ کو دیکھا جو اس کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے دیکھتے ہی ریان نے غصے سے پوچھا۔ اسے وہاں اس کی موجودگی بالکل اچھی نہ لگی۔ میں اپنے کمرے کی سیٹنگ دیکھ رہی ہوں۔ آج رات سے یہ کمرہ سجنا شروع ہو جائے گا اور پھر میں کسی کو اس کی ڈیکوریشن کے لیے بتانے نہیں آ سکوں گی، اس لیے ابھی سب کو ہدایت کر دی ہے کہ کیسے سجاؤں۔
میں تو مایوں بیٹھ جاؤں گی نا تمہاری دلہن بننے کا انتظار لے کر۔ کاش تمہارا انتظار انتظار ہی رہے۔ ریان نے سوچا، کیا سوچ رہے ہو؟ تم دیکھنا، تمہیں میری کی ہوئی ڈیکوریشن اچھی لگے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر مجھے اس کمرے کو نہیں سجانا، اس کمرے کی کوئی چیز یہاں سے نہیں ہٹے گی۔ سمینہ کی بے تکلفی پسند نہ تھی۔ وہ غصے سے بولا، مگر ریان اب یہ کمرہ میرا ہوگا، میرا حق ہے اس میں اپنی مرضی سے سجاؤں۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے بولی، کوئی حق نہیں تمہارا اس کمرے پر۔ اب اس نے سختی سے کہا، کیوں؟ وہ بھی ضد پر اتر آئی، اس لیے کہ اس کمرے کو میرے ساتھ شیئر کرنے کا حق صرف اور صرف لاریب کا ہے۔ میری بیوی کے طور پر وہی اس کمرے میں آ سکتی ہے، تم نہیں۔ اس گھر میں اور بھی بہت کمرے ہیں، تم ان میں سے کوئی بھی اپنے لیے منتخب کر سکتی ہو۔ تم اب بھی اس کے خمار سے نہیں نکلے۔ سمینہ بھی غصے سے بولی، دیکھو سمینہ، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی۔ مزید کوئی بدمزگی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ یہاں سے چلی جاؤ، تم کوئی بھی کمرہ سجا لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اب جاؤ، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سمینہ کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر کی جانب دھکیلا۔ اس بے عزتی کا بدلہ تو میں تم سے بہت خوب لوں گی ریان۔ وہ غصے سے باہر نکلی اور شکر کیا کہ اس وقت لاؤنج میں کوئی نہ تھا، وہ سب باہر جا چکی تھیں۔ ریان نے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنی وارڈروب کھولی تو سامنے ایک سفید استری شدہ کرتا شلوار ہینگر میں لٹک رہا تھا، ساتھ ہی زرد رنگ کا چنری دوپٹہ بھی تھا۔ کیا فضولیات ہیں یہ سب! وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گیا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر کے لیے سونا چاہتا تھا مگر دل ذہن روح سب لاریب میں اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی اس کی آنکھ لگی کہ دروازے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ بہت جلد دل اور دماغ کے ساتھ وہ اٹھ کر آیا اور دروازہ کھولا۔ اس نے اپنی سرخ مضطرب آنکھوں سے دیکھا، سامنے بخاری صاحب کھڑے تھے، بہت خوش اور فریش لگ رہے تھے۔ جلدی سے فریش ہو کر اپنے کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، سمینہ نے خود تمہارے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے تھے، بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، تمہارے سارے کزنز تیار ہیں، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، مغرب سے پہلے رسم ادا کرنی ہے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ 10 منٹ بعد سب تمہیں لینے آ جائیں گے۔ بخاری صاحب ہمیشہ کی طرح اپنا حکم سنا کر چلے گئے۔ وہ فریش ہو کر ابھی کپڑے تبدیل کر ہی رہا تھا کہ پھر دروازہ زور سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر باہر آیا۔ اس کے کزنز باہر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جلدی کرو ریان، انکل ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک کزن جلدی سے اندر گھس آیا، اس کے پیچھے سب چلے آئے۔ اس نے ایک پرفیوم اسپرے اٹھا کر اسے اچھی طرح خوشبوؤں میں نہلا دیا اور ایک کزن نے اس کے کندھے پر پیلی چنری ڈال دی۔ پھر ان چاروں کزنز نے اس کے سر پر جگمگاتا ہوا پیلا دوپٹہ ڈال کر چاروں کونے پکڑ لیے۔ ریان کو اس دوپٹے کی چھاؤں میں الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے وہ دوپٹہ سر سے اتارنے کی کوشش کی۔ نہ، یہ بدشگونی نہ کرنا بیٹا۔ حمیدہ بانو ایک دم سامنے آ گئیں۔ اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ وہ سب اسے باہر لے آئے تو بخاری صاحب نے بڑھ کر خوشی سے اسے گلے لگایا۔ حمیدہ بانو بھی ساتھ تھیں جبکہ صفیہ بیگم انتظامات دیکھنے میں مصروف تھیں۔ حالانکہ یہ کام اس وقت بخاری صاحب کا تھا مگر وہ بہن کے ساتھ خوشیوں میں ان کا برابر ساتھ دے رہے تھے۔ ریان کو ان سب نے پیلی جھالروں اور پھولوں سے سجے اسٹیج پر لا بٹھایا اور لڑکیاں اندر سمینہ کو لینے چلی گئیں۔ ریان سے اس کے کزنز مذاق میں اسے چھیڑ رہے تھے مگر وہ بہت بیزار ہو رہا تھا، بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ سامنے سے سمینہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں پیلے ستاروں بھرے دوپٹے کی چھاؤں میں آتی دکھائی دی۔ ریان کے دل میں خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ کاش اس وقت وہاں سمینہ نہیں لاریب ہوتی۔ لاریب کے لیے بھی اس خوشی کو اسی طرح اہمیت دے کر منایا جاتا تو آج اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ! خواتین کی کئی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں تو اسے اس رنگ اور خوشبو کی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ ابھی ان خواتین نے لاریب کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتیں تو انہیں اپنے خیالات بدلنے پڑتے۔ وہ مسلسل لاریب کے حوالے سے سوچے جا رہا تھا۔ سمینہ کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ وہ لمحے سمینہ کے لیے زندگی کا حاصل بننے جا رہے تھے مگر اس کے لیے اس کے جذبات کا خون کرنے جا رہے تھے۔
ان دونوں کے دائیں بائیں حمیدہ بانو اور صفیہ بیگم بیٹھ گئیں۔ رسم کا آغاز صفیہ بیگم کو ہی کرنا پڑا۔ انہوں نے پہلے سمینہ کی ہتھیلی پر اپٹن کی چھوٹی سی ٹکیا رکھی اور اسے مٹھائی کھلا کر بجھے دل سے مبارکباد دی۔ پھر ریان کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ انہوں نے صاف محسوس کی۔ انہوں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ ریان کی سرخ مضطرب آنکھوں میں شکوہ دیکھ کر ان کا دل تڑپ گیا۔ میں مجبور ہوں بیٹا، ان کی نم آنکھوں نے خاموشی سے اسے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ کی ایک ہتھیلی پر اپٹن لگاتے ہوئے ان کا دل بھی کانپا تھا، اور مٹھائی بھی نہ کھلائی جا سکی تو اس وقت ریان کے لیے زہر سے کم نہ تھی۔ انہیں اپنے جذبات پر قابو پانا تھا کیونکہ بخاری صاحب سامنے ہی کھڑے تھے۔ حمیدہ بانو نے تو بہت خوشی خوشی رسم ادا کی اور ان دونوں کی بلائیں لے کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر خاندان کی دوسری خواتین نے رسم ادا کی۔ سب کے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی مٹھائی کھا کر اب ریان تنگ آ چکا تھا۔ اس نے رسم کے بعد وہاں سے اٹھنا چاہا تو سب کزنز نے انہیں گھیر لیا اور ان دونوں کو خوب اپٹن ملا۔ سمینہ بہت خوش تھی اور سب انجوائے کر رہی تھی، مگر ریان ان سب کو ہاتھ روک روک کر منع کر رہا تھا۔ ایسے میں سمینہ نے اپنے ہاتھ میں اپٹن بھرا اور اپنے ساتھ بیٹھے ریان کے منہ پر اچانک مل دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ خوشی کا موقع ہے یار، انجوائے کرو، بلکہ تمہیں بھی سمینہ سے اپنا بدلہ لینا چاہیے، ایک کزن نے کہا۔ مجھے اسے کیسے بدلہ لینا ہے یہ مجھے معلوم ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بولا، جسے اس کے کزنز نے خوب انجوائے کیا۔ میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تم لوگ انجوائے کرتے رہو، ریان اٹھتے ہوئے بولا۔ دولہا کے بغیر، سمینہ کی دوست نے کہا۔ میرا خیال ہے میرا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ اب سیریس ہو گیا۔ اب تم لوگ اپنا جو بھی پروگرام ہے وہ کرو، ریان کو اب آرام کرنے دو۔ صفیہ بیگم نے ان سب سے کہا تو اس کی جان چھوٹی اور وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے، آنکھوں، سر، ہاتھوں اور بازوؤں پر اپٹن لگا ہوا تھا۔ اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ باتھ لینے چلا گیا۔ پرتکلف ڈنر کے بعد لڑکیوں کا ڈھولک بجانے اور گانے کا پروگرام تھا، مگر اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان لاریب کی طرف تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی تو رہی ہوگی، یہ گانے، شوق کہکے اور مبارکبادیوں کی صدائیں اس تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ وہ ان سب سے بہت زیادہ تو دور نہ تھی، اسے اب اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے اور لڑکیاں سمینہ کے کمرے میں جا چکی تھیں۔ صفیہ بیگم، حمیدہ بانو اور بخاری صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بخاری صاحب نے اس سے پوچھا۔ جہاں مجھے اب ہونا چاہیے، آپ کے پروگرام میں شرکت کر لی، اب مجھے انیکسی جانا ہے۔ اب تم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ وہاں میرا سب کچھ ہے، اس نے جواب دیا۔ خوشی کے اس موقع پر ایسی بدشگونی کی باتیں نہ کرو، اب تم سمینہ کے نام ہونے والے ہو اور اس کا آغاز ہو گیا ہے آج۔ وہ تمہاری دلہن کے طور پر مایوں بیٹھی ہے، حمیدہ بانو نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ دکھوں کی ان گھڑیوں میں میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اور اب اسے تمام عمر تمہارا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ اسے کہو کہ اب تمہارے انتظار کی پکی عادت ڈال لے، اس کا اور تمہارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ بخاری صاحب کے لہجے میں پھر اس کے لیے سختی آ گئی۔ یہ تو میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کا اور میرا ساتھ کتنا ہے، اس نے پورے یقین سے کہا۔ پرسوں تمہاری مہندی کی تقریب ہے، کچھ مہمان گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے کہ تم کہاں غائب ہو؟ بخاری صاحب نے اب سمجھانے کی کوشش کی۔ میں شامل تو ہو رہا ہوں اپنی خوشیوں کی اس قاتل محفل میں، وہ دکھ سے بولا۔ ٹھیک ہے تم ابھی چلے جاؤ، مگر اس کے بعد تم یہیں رہو گے، اب یہ بات اسے سمجھا دینا، اب تمہیں سمینہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا، صفیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اب اسے بھول جاؤ، اب تمہیں سمینہ کے ساتھ، اب میں کچھ اور مطالبہ نہ سنوں، بخاری صاحب نے سختی سے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ تمہیں اب تک صرف اسی کی فکر ہے ریان، میری بیٹی نے تو بچپن سے اپنے آپ کو اس رشتے میں باندھا دیکھا ہے، درمیان میں تو وہ آئی ہے جس کی خاطر تم نے بہت دل توڑے ہیں۔ حمیدہ بانو کی آنکھوں میں بھی ایک التجا تھی، وہ لج کر رہ گیا۔ فی الحال تو میں نہیں رک سکتا، کل کی کل دیکھی جائے گی، اس نے کہا اور پھر رکا نہیں۔